اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، اس کے سارے راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی کونے میں دفن کر دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے کے بعد بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو، اور پتہ ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں زندگی کو کھل کے جیوں اور یہ نا امیدی اور مایوسی کہیں دور چھوڑاؤں، لیکن وہی کسی کا چبھتا ہوا لہجہ مجھے اذیت کی ان وادیوں میں ڈھکیل دیتا ہے جہاں مجھے اپنا وجود بوجھ سا لگنے لگتا ہے۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کرتے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کفار اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی شرکسی میں پختہ ہو جائے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے چھوٹی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں، اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ اصل طالب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فیض نہ ملے تو منکر نہ بنے، بلکہ کوشش جاری رکھے، کیونکہ اللہ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہو جائے گی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو تباہی ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر نیک گمان رہنے کی عادت ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے۔ کڑے امتحان کا وقت گزرا ہوا ہو یا انتہائی خوشی کا، اللہ نے جو بھی کیا وہی ہمارے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لے تو سب کچھ آسان ہو جائے، مگر انسان چاہتا ہے سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہا ہے، مگر حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی خود کو مکمل یا اللہ کے سپرد کر دیا کریں، یہ سوچ کر وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے اور جو کرے گا بہترین ہوگا۔ توکل اسے نہیں کہتے، توکل تو کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملے پر ضد نہیں کرتے، دعائیں میں ہاتھ اٹھا کر یقین بھی مانگتے ہیں، اللہ کو وکیل بناتے ہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے کہ تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت تک کب اور کیسے لے کر جانا ہے، تو اس کے معاملے میں ضد نہیں کرتے۔ تم نے مانگا ہے نا اللہ سے، تو دل میں سکون کیوں نہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہو اسی ایک طلب کے لیے؟ کیا اپنی طرف سے اللہ کو مانگا ہے؟ اس کی جنت، اس کی رضا مانگی ہے؟ کیوں دنیا کے لیے اپنے وجود کو ہلکان کیے ہوئے ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، خاص وقت پر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ صبر رکھو۔ باہر کتنے بھی طوفان ہو، دل کے اندر رب کی محبت، اس پر یقین کا سمندر ہو، تو یہ آپ کے ذہن اور فیصلوں کی کشتی کو یوں ہی پرسکون رکھتا ہے۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے
جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو۔ ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔